حدیثوں کو عمل میں لانے سے اس میں تیزی آئے گی، اس میں ترقی ہوگی، مراتب بلند ہوں گے، لیکن بہرحال سلوک تو طے ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم وہ ہے فرائض کی پابندی، وہ ہے فرائض کی تکمیل۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، نماز کو قائم کرنا، اور مالداروں کے لیے ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا اور حج بیت اللہ زندگی میں ایک مرتبہ کرنا، اور نماز اور روزہ تو توحید و رسالت کے اقرار کے بعد تمام اہل ایمان پر فرض ہے۔ تو خیر زکوٰۃ اور حج تو مالداروں پر ہے، غریبوں پہ معاف ہے، روزہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینے میں آ کے 11 مہینوں میں تو فرض نہیں رہتا، لیکن سلوک طے کرنے کے لیے روزانہ جو مرحلہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے وہ نماز ہے۔ ہم قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، رفاعی ہیں، سہروردی ہیں، کتنے سلسلوں سے ہم اپنا تعلق بتاتے ہیں، اپنی نسبت رکھتے ہیں، الحمدللہ وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ وہ ایسے مبارک نام ہے، کسی کی زبان پر اگر وہ نام بھی آ جائے تو نام لینے والا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اب سلوک طے کرنے کی بات جو آتی ہے تو سلوک طے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ طریقہ ہم کو سیکھنا چاہیے اس ذات گرامی سے کہ سلسلہ قادریہ مولا کائنات تک پہنچنے سے پہلے جن تک پہنچ کے پھر مولا کائنات تک پہنچتا ہے۔ نقشبندیہ، رفاعیہ، سہروردیہ سلسلہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم تک بعد میں پہنچتا ہے، پہلے جس ذات گرامی تک پہنچتا ہے میں ان کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم وہ ذات گرامی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ آپ نے ایسی نازک سچویشن میں بھی باقاعدہ نماز ادا کر کے سالکین راہ طریقت کو طریقت کا درس دیا کہ سلوک طے کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے، اور بندے کو جتنا قرب خدا کا سجدے میں حاصل ہوتا ہے ایسا قرب نہ مراقبے میں حاصل ہو سکتا ہے، نہ دوسرے قسم کے اذکار میں حاصل ہو سکتا ہے، نہ کسی شغل میں حاصل ہو سکتا ہے، نہ دوسرے کسی طریقے میں حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مراقبہ کر رہا ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر مراقبہ نہیں کرے تو کیا گناہ گار ہے وہ؟ اگر کوئی آدمی ذکر اذکار کی پابندی کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں کرا تو کیا آپ اس کو گناہ گار کہیں گے؟ لیکن عزیزان محترم نماز یہ سلوک طے کرنے میں سب سے بنیادی درجہ رکھنے والی چیز ہے، جس کا باقاعدہ سوال بھی ہوگا اور جس کے ترک کرنے پر آدمی گناہ گار بھی ہوگا۔ تو یہاں پہ میں بات کو اب سمیٹ رہا ہوں یہاں سے کہتے ہوئے کہ آپ شریعت کے حوالے سے بات کیجئے کہ طریقت کے حوالے سے بات کیجئے۔ شریعت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو افضل ترین عبادت نماز ہے، اور طریقت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو سلوک طے کرنے کا جو سب سے اہم ترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ جب آپ نماز قائم کرنے لگیں گے تو آپ کا سلوک برابر طے ہوتا رہے گا۔ ابھی الگ بات ہے کہ پیرانی طریقت کے نام سے آپ ایصال ثواب کیجئے، فاتحہ درود کا اہتمام کیجئے، خدمت میں رہا بزرگوں کی منظوری ہوئی تو ان کے مزارات پر حاضری دے کے فیضان حاصل کیجئے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد آپ ذکر اذکار کیجئے، مراقبے کیجئے اور اشغال کیجئے، جو جو کریں گے آپ وہ بعد میں ہوگا۔ لیکن عزیزان محترم سید المرسلین امام السالکین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو شمس العارفین ہے، سراج السالکین ہے، ان سے بڑھ کر کوئی سلوک طے نہیں کر سکتا، اور آسمان معرفت پر سورج بن کے چمکنے والے سراج منیر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک طے کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ اگر آپ بات فرائض کی لیتے ہیں تو باقاعدہ مسجد میں باجماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے۔ جب مرض وصال مبارک کی کیفیت طاری ہوئی، آنا جانا مشکل ہونے لگا، تو 2 لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ مسجد میں تشریف لاتے اور باجماعت نماز ادا کر کے واپس تشریف لے جاتے گھر کو۔ جب اس کے بعد اور زیادہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تو اس وقت امت کو یہ نمونہ دینے کے لیے کہ بیمار لوگوں پہ جماعت معاف ہے، پھر بعد میں آپ نے گھر میں آخری چند دنوں میں نمازیں ادا فرمائی، لیکن جب تک مسجد میں آ سکتے تھے آپ باقاعدہ مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ عزیزان محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کے ذریعے سلوک طے کرنے کا جو طریقہ تھا وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا تھا۔ اور بات نوافل کی آتی ہے، میں کھلے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے سامنے کھلی کتاب کے طور پہ موجود ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر کون سا کام کیا کرتے تھے؟ الحمدللہ ہمارا تعلق بھی صوفیاء کے گھرانے سے ہے، ہم مراقبے وغیرہ کی اہمیت کو گھٹانے کی بات نعوذ باللہ ہرگز نہیں کرتے۔ اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اپنی جگہ الحمدللہ یقیناً ثابت ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سیکنڈری چیز ہے اور پرائمری چیز سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اتباع ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہے۔ نوافل کے اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ آپ معمولی ایوریج درجے قائم رکھنے والے سے، سیرت طیبہ کا ایوریج درجے میں مطالعہ کرنے والے سے آپ پوچھیے، کسی بہت بڑے جید عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر وقت کس میں گزرتا، اکثر وقت کس شغل میں گزرتا۔ چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے مسلمانوں کا
کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات یا اس سے زیادہ رات کا حصہ عبادت میں گزارتے، اور عبادت کی کیفیت کیا ہوتی؟ حالت نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کرنے میں، قیام اللیل میں آدھی رات یا اس سے زیادہ حصہ گزار دیتے۔ طریقہ کیا ہوتا؟ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ایک دن ایک ایک رات میں 5 5 7 7 7.5 پارے تک پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ البقرہ سے لے کے سورۃ الانعام کے ختم تک، یعنی 7.5 پارے تک پڑھنے کی بھی روایتیں ملتی ہیں حدیث مبارکہ میں، یعنی روزانہ ایک ایک رات میں اس قدر کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی۔ اور آج ہمارے پاس یہ معاملہ ہے کہ ہم سلوک طے کرنے کی بات کریں۔ میرے بھائی، آپ سلوک طے کرنا چاہتے ہیں تو آپ شجرہ ضرور پڑھیے، لیکن پورے شجرے جس ذات گرامی پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، پہلے ان کی سنت کی پیروی کیجیے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ شجرہ کم از کم پڑھنے کی ہدایت کی جاتی ہے، لیکن نماز تو ایک دن میں 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز، نفل عبادت کے طور پہ سب سے بڑھ کے جو کام انجام دیتے، وہ کام کیا تھا؟ چھوٹے بچے کو معلوم ہے، بولنے کی ضرورت نہیں کہ نماز میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزرتا آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ کا حصہ، اور تلاوت بھی جو ہوتی تو کس طور پہ ہوتی؟ آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا پاؤ حصہ ایک ہی رات میں تلاوت ہو جاتا، مطلب یہ کہ 3 4 دن 5 دن میں مکمل قرآن مجید کی گویا نماز میں تکمیل ہو جاتی۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت کا معمول کیا تھا؟ تو نماز سے باہر بیٹھ کے الگ سے تلاوت کرنے کا معمول نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ نماز تہجد میں تلاوت کرنے کا معمول مبارک تھا۔ تو نماز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کے قرب الہی حاصل کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، قرب فرائض، قرب نوافل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرب فرائض کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مصلی امامت پر مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا فرماتے ہیں، ہم کو نظر آتے ہیں۔ اور قرب نوافل کی آپ بات کیجئے تو سب سے بڑھ کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت گزرتا حالت نماز میں گزرتا۔ قرآن مجید کی تلاوت دوران نماز سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جاری ہوتی۔ تو یہاں پہ ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اب ہر کسی سے ہم یہ مطالبہ تو نہیں کر سکتے کہ ہر شخص روزانہ آدھی رات یا اس سے بڑھ کر حصہ قیام اللیل میں گزارے۔ اس کو ہم ضروری اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ امتیوں کی وہ ہمتیں نہیں ہوتی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت ہے۔ خود اللہ رب العزت نے امتیوں پر تہجد کی نماز کو نفل بنا دیا، پڑھیں گے تو ثواب ہے، چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اس نماز کو فرض قرار دیا تھا۔ ہم پہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 وقت کی نمازیں فرض تھیں، یعنی تہجد بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا۔ آپ سلوک اگر طے کرنا چاہتے ہیں، میرے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھیے، ان سے بڑھ کر سخت مجاہدے کرنے والا اور کوئی نہیں رہا۔ لوگوں کو یہ تو یاد ہے کہ جنگل میں آپ کا وقت گزرتا تھا، آبادیوں میں آپ کا آنا جانا نہیں تھا، سب معاملات سر آنکھوں پہ الحمدللہ، بے شک ہر بات اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن کرتے کیا تھے ان جنگلوں میں یا ویرانوں میں جہاں بھی ہوتے؟ تو آپ کرتے کیا تھے؟ تو آپ کی زندگی مبارکہ میں یہ بات مستند معتبر ترین ذرائع سے ریکارڈڈ ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ خود فرماتے ہیں کہ 15 سال مجھ پہ ایسے گزرے ہیں کہ ایک ہی پیر پہ کھڑے ہو کر، ایک ہی رات میں ایک ہی پیر پہ کھڑے ہو کر مکمل قرآن مجید کی میں تلاوت کر دیتا، 15 سال تک۔ عزیزان محترم، اس سے بہتر طریقہ سلوک طے کرنے کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو خاص طور پر میں نے یہ بات اس لیے بھی آپ کے سامنے عرض کی کہ یہاں پر ہم بات پیغام شہادت حسین کی کر رہے ہیں، اور صوفیہ سے جوڑ کر، تصوف اور سلوک سے جوڑ کر یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کی شخصیت کی عظمت تو پوری دنیا کے سامنے دن کے سورج سے زیادہ روشن ہے، مگر سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے جن کے قلوب کو اہل بیت پاک کی طرف مائل کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں اہل بیت پاک سے وابستہ ہیں وہ سلاسل طریقت کا نام لینے والے ہیں، وہ قادری ہیں، وہ چشتی ہیں، وہ نقشبندی ہیں، وہ رفاعی ہیں، وہ سہروردی ہیں، کہ جو صحیح طور پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک سے وابستہ ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، میں یہ نہیں بول رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ نفل جو اعمال ہیں میں اس کی نفی کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذلک، قطعی طور پہ میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ مراقبہ کیجئے، شغل کیجئے، کیا کیا کرنا ہے کیجئے، لیکن یاد رکھیے 1000 مراقبے مل کر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ادا کی جانے والی 2 رکعت نماز کی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ طریقہ کسی کے پیر کا، کسی کے دادا پیر کا نہیں ہے، یہ طریقہ اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کے نام کا کلمہ پڑھے بغیر کسی کا پیر مومن نہیں بن سکتا۔ اس طریقے سے ہٹ کے آپ کون سے طریقت کی بات کر رہے ہیں، کون سے تصوف کی آپ بات کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ اصل میں ہوا کیا؟ الحمدللہ میں اپنے سلسلے کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات بول رہا ہوں، یہ مت سمجھیے، جو حقیقت ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
جب غیر ضروری چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جانے لگتی ہے تو اصل چیزوں